السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الفلق میں حسد سے پناہ مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک مہلک بیماری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، ایمان اور حسد۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض، اور فرمایا کہ حسد دین کا شفایا کر دیتی ہے۔ جس طرح سے ایک اشترا انسان استعمال کرتا ہے اور اس کے بالوں کا شفایا ہو جاتا ہے، اسی طرح حسد کی بیماری دین کا شفایا کر دیتی ہے، گویا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح دنیا میں سب سے جو پہلا قتل ہوا اس کی بنیاد بھی حسد تھی۔ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی رب تعالی کے حضور قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، لأقتلنک، اور آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں ایک دعا حسد کے حوالے سے، حسد کی بیماری سے نجات کے حوالے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی، وَاہْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، اے اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے، گویا کہ میرے دل سے حسد کو صاف کر دے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، اور وہی انصاری صحابی آئے۔ تیسرے دن آپ نے پھر بشارت دی۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی مجلس میں داخل ہوتے ہیں۔ مجلس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں اس آدمی کا پیچھا کروں، ان صحابی کا پیچھا کروں کہ ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی۔ چند دن کے لیے ان کے ہاں ٹھہرے، ان کے ہاں رکے کہ ایسا کون سا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 راتیں ان کے پاس رہے، اور رات گئے تک چپکے دیکھتے رہے کہ یہ انصاری صحابی کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 بار جنت کی بشارت دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 راتیں گزارنے کے باوجود مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ رات بھر وہ لیٹے رہے، جب کروٹ بدلتے تو الحمدللہ اور اللہ اکبر کہتے، اور فجر ہوتے ہی نماز کے لیے نکل پڑتے۔ میں نے 3 راتوں کے بعد اجازت لی اور کہا بھائی مجھے اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 بار جنتی قرار دیا، جنت کی بشارت دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا سب سے عظیم مرتبہ آپ کو حاصل ہوا۔ انصاری صحابی کہنے لگے میرے بھائی مجھ میں ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو، معمولی سا مسلمان ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی بات سن کر عبداللہ ابن عمر چل دیے۔ جب وہ تھوڑا سا دور گئے تو اس انصاری صحابی نے بلایا اور کہنے لگے مجھے کوئی خاص عمل تو یاد نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی دھوکہ اور حسد نہیں رکھتا، اپنا محاسبہ کر کے اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر لیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہی وہ بات ہے جس کو میں نے آپ میں پایا، اور اسی کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ معلوم ہوا حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دین کا شفایا کر دیتی ہے اور کوئی شخص مومن نہیں رہتا، لہٰذا ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے ہمیں لازمی طور پہ اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آیا اس دن میں نے کسی سے حسد تو نہیں کیا، میں نے کسی سے بغض تو نہیں رکھا،
دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور یہی انشاءاللہ العزیز ہماری نجات کا سبب بنے گا۔